اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیج محمد و آل محمد کی صلوات اقدس پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند تبارک و تعالی ہمارا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس تربیت میں جو بھی کمی کوتاہی لغزش خطا اور غلطی ہو اس کو معاف فرمائے۔ شب جمعہ ہے اور مرحومین منتظر ہوتے ہیں، ایک درود کے ساتھ ان کی ارواح کو ہدیہ کیجیے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور جو ٹاپک ہے وہ کل والے ٹاپک کی آگے کنٹینیوٹی ہے کہ ہرڈلز آف تربیہ پارٹ 2، کہ تربیت کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں۔ کل کچھ چیزیں عرض کی اور کچھ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے ٹیمپرامنٹ انسان کا۔ لکھا ہے، بتایا کہ ٹیمپرامنٹ ایک چیز ہوتی ہے، ایک موڈ ایک چیز ہوتی ہے۔ ٹیمپرامنٹ کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں مزاج۔ مثلا فلاں شخص کا مزاج ہے، غصے والا مزاج ہے، یا ڈھیٹ مزاج ہے، یا کوئی چیز مانتا نہیں، کوئی بات بھی نہیں مانتا، یہ ایک مزاج ہوتا ہے۔ کچھ مزاج ہے ڈھیلا ڈالا ہے، ڈھیلا سا مزاج ہے۔ کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب کو نہ نہیں بول سکتا، سب کو ہاں اوکے بولتے ہیں، یہ مزاج ہوتا ہے ایک، ٹھیک۔ یہ مختلف ٹیمپرامنٹس ہیں جو میں نے آپ کو اگزامپل دی۔ اب بس یہ غور سے بات سنیے گا، جس کو بھی یہ سمجھ آ گئی اس کی لائف کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ٹیمپرامنٹ کیا لکھا ہے کہ وہ ہمارا مستقل بیہیویئر ہے، رویہ ہے، جسے ہم سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان انٹینشنل ہے، یا لکھا ہے کہ یہ کوئی جو ہمارا اندر میں جو ہماری سائیکلوجیکل سٹیٹ یا سائیکلوجیکل حالت ہے اس کا باہر ریفلیکشن ٹیمپرامنٹ ہے، اظہار ہے۔ جو میری اصل میں نفسیاتی حالت ہوگی وہ کیسے پتہ چلے گی؟ جو اندر والی حالت ہے وہ باہر ٹیمپرامنٹ سے پتہ چلے گی۔ بات سمجھیں آپ لوگ؟ ٹیمپرامنٹ سے پتہ چلے گا کہ انسان کی سائیکلوجیکل کنڈیشن اور سائیکلوجیکل اس کی سٹیٹ کیا ہے، حالت کیا ہے۔ اور جو موڈ ہوتا ہے وہ بھی ریفلیکشن ہے، لیکن وہ فزیکل سٹیٹ اور وہ ٹیمپریری ایک چیز ہوتی ہے کہ آج موڈ اچھا ہے، بارش آ رہی ہے، موڈ اچھا ہے، اچھا کھانا کھایا، موڈ اچھا ہو گیا، بیوی نے اچھے بلا لیا، موڈ اچھا ہو گیا، صحیح۔ اور بعض اوقات موڈ اچھا نہیں ہوتا، غصہ آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہوں میں، صحیح۔ کچھ بھی ہوا، کسی کے ساتھ کچھ بات ہو گئی، غصہ آ گیا، کچھ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے موڈ ٹیمپریری چیز ہے، کبھی اچھا ہو جائے کبھی اچھا نہ ہو، لیکن ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ایک ٹیمپریری چیز نہیں، پرماننٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ ایک چیز کو ٹیمپرامنٹ بولتے ہیں، اور ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹیمپرامنٹ ہے کہ انسان کی سائیکلوجیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے اور جو پرماننٹ ہو، اس کی وجہ سے مزاج بنتا ہے، اور اس مزاج پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کس کا مزاج اچھا ہوتا ہے، کس کا مزاج برا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا مزاج برا ہو وہ بھی قبول کرے کہ میرا مزاج جو ہے وہ برا، میں اچھے مزاج کا نہیں ہوں۔ کوئی بھی برے مزاج کا بد اخلاق بھی ہو، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا مزاج، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اصول والا بندہ ہوں۔ لیکن ہمارے پاس کچھ انڈیکیٹر ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھے مزاج والا ہے، گڈ ٹیمپرامنٹ والا ہے، یا بیڈ ٹیمپرامنٹ والا ہے۔ 3 انڈیکیٹرز ہیں جی، یاد رکھیے۔ اگر ہم اچھے مزاج والے ہیں تو پیپل انجوائے یور پریزنس، آپ جہاں بیٹھیں گے لوگوں کو اچھا لگے گا کہ یہ بیٹھے،
کیوں؟ وہ انجوائے کریں گے ہمارے وجود سے، ہماری پریزنس سے، ہمارے حضور سے، چاہے گھر ہو چاہے باہر کی کوئی محفل ہو۔ اگر ہمارا مزاج اچھا ہوگا تو دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے، پیپل فیل سیکیور اینڈ کمفرٹیبل ان یور پریزنس، کہ لوگ جو ہے وہ بہت کمفرٹ فیل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں کسی جگہ، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا تو لوگ کمفرٹ فیل نہیں کریں گے میری پریزنس سے، وہ کہیں گے یہ ہنساتے تو بہت ہیں لیکن اس کے بعد بہت پوائنٹ مارتے ہیں، تانے مارتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مزاج اچھا نہیں، ٹیمپرامنٹ اچھا نہیں ہے۔ اور پیپل فیل کریں رسپیکٹ عزت فیل کریں، تو یعنی یہ کوئی بھی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے وہ عزت فیل کریں کہ یہ جو بندہ عزت کرنے والا ہے، بے عزتی نہیں کرتا۔ تو اگر یہ تین انڈیکیٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ ٹیمپرامنٹ ہے، اچھے مزاج والے ہیں ہم۔ اگر یہ نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اٹھیں یہ جلدی سے، نصیحت ہی کرتے رہیں گے، لوگوں کے عیب ہی نکالتے رہیں گے، کچھ اور ہی چیز کریں گے، تو اس کا مطلب ہے اچھے ٹیمپرامنٹ والا بندہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ مزاج پر کام کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ وائی یو نیڈ ٹو ورک آن یور ٹیمپرامنٹ، کیوں ہم اپنے مزاج پر کام کریں؟ ریزن کیا ہے اس کی، وجہ کیا ہے؟ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے اگر کسی کا اچھا مزاج نہیں ہے تو اس کا ریلیشن شپ بھی اچھا نہیں ہوتا کسی سے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اور وہ تربیت بھی نہیں کر سکتا کسی کی، نہ اپنی، نہ اپنے بچوں کی، نہ بیوی کی، یہ یاد رکھیے۔ سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ مزاج کیسے مزاج والا ہے؟ اگر کوئی برے مزاج کا ہے، ہر ٹائم دھمال لڑائی جسے آپ لوگ بولتے ہیں وہ ڈال دیتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ ریلیشن شپ نہیں بناتے، پھر دور اوائڈ کرتے ہیں۔ صحیح، تو کیوں مزاج پر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ ریلیشن شپ بھی نہیں بنتا کسی کے ساتھ، اچھا ریلیشن شپ بھی نہیں بنتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مزاج پر کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مزاج کو ٹھیک کرنے کی فکر ہی کا نام تزکیہ ہے۔ اکاؤنٹیبل ہے، آنسریبل ہے، قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا، میں پہلے سنا چکا ہوں، ابھی نہیں، فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کا وہ صحابی جسے رسول اللہ نے خود کفن دیا، دفن کیا، قبر پر فاتحہ پڑھا، سارا کچھ، اور اس کی ماں کہہ رہی کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، خوش قسمت نہیں ہے، کہ اس کا اخلاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اب وہ آگے عذاب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ڈے آف ججمنٹ میں ہم آنسریبل ہیں، قیامت کے دن ہم نے جواب دینا، اس لیے مزاج پر کام کرنا ضروری ہے، ہم سب کریں تزکیہ، یعنی مزاج پر کام کرنا ضروری۔ اب اگلی چیز، یہ ہرڈلز آف تربیہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اس مین پوائنٹ یہی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اچھے مزاج، جس کا اچھا مزاج ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اس کے بھی فیکٹرز ہیں۔ اچھے مزاج کے پیچھے تین بڑی چیزیں ہیں۔ کسی کا بھی اچھا مزاج ہو، یہ تین چیزیں اس کے بیک پر ہوں گی۔ ایک، اس کی نیت اچھی ہوگی، اچھی نیت والے کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہو نا، وہ پھر برے مزاج کا نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو وہ وڈرا کر لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، پیور ہونا چاہیے نیت میں۔ دوسری چیز انٹلیکٹ، جو عقل شعور والا بندہ ہو اس کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے، وہ بھی برے مزاج کا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آپ جو اصلی عقل شعور والا ہو وہ بھی برے مزاج کا نہیں ہوگا، اچھے مزاج کا ہی آپ کو دکھے گا۔ اور تیسری چیز، جس کے دوست اور جس کی کمپنی، فرینڈز یہ اچھے مزاج والے ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے مزاج کا ہو جاتا ہے کمپنی کے رہنے کے ساتھ، یعنی کمپنی سے مراد وہ فیکٹری نہیں، کمپنی سے مراد جو دوستوں کی محفل ہے سوسائٹی میں، جو جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر وہ اچھے مزاج کے ہیں تو یہ بھی اچھا مزاج کا ہوگا۔ ایک چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹیمپرامنٹ میں، اس پر پوری کوشش کریں کہ اگر ہم اپنے مزاج پر کام کرنا چاہتے ہیں ٹیمپرامنٹ پر، تو ہم ایک گول اپنے سامنے رکھیں، ایک ہدف اپنے سامنے رکھیں۔ یہ ایک سنیے گا میری طرف ذرا، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہے، یہ اس لیڈیز کو بھی خاص طور پر بول رہا ہوں، یہ والا گول جو ہے ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں۔ میں آسانی کے ساتھ کسی بھی دوسرے کی بات بڑی جلدی برا نہ مانوں، فوری مائنڈ کر جانا، فوری فیل کر جانا، یہ نہ کروں۔
اور کسی کو فیل کرنے بھی نہ دوں. کیا بولا ہے میں نے؟ کہ جلدی سے کسی کی بھی بات کا آپ برا نہ مانیں، جلدی سے نہ کسی دوسرے کو جلدی سے برا ماننے دیں. سمجھے آپ؟ یہ اگر آپ گول اچیو کر لیں گے تو آپ بہت وہ ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں، توقعات دوسروں سے لگانا یا کوئی آپ سے لگائے تو وہ نیچے آ جاتی ہیں. پھر انسان کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ ہرڈلز آف تربیہ میں یہ ہرڈل نہیں رہتی ہے. تو اس کو ایک گول سمجھ کے اس پر کام کیجئے کہ جلدی چھوٹی چھوٹی بات پر برا منانا، یہ اس میں پھر آپ اپنی تربیت نہیں کر پائیں گے. یہ یاد رکھیے، یہ والی بات یاد رکھیے. اب اگلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سجیشن دے رہا ہوں کہ ہم اپنا ٹیمپرامنٹ یا ہم اپنا مزاج کو کس طرح اچھا بنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کی خدمت میں پہلا پوائنٹ رکھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ماہ مبارک رمضان مہینہ ہی مزاج کو بہتر بنانے کا ہے. تزکیہ، تربیت، یعنی مزاج کو ٹھیک کرنا ہے. جو کہے کہ میرا مزاج ٹھیک ہے 100%، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جو ہمارے جیسا ہو، جو کہے کہ ہمارے میں ہزار کمی کوتاہی ہے، غلطی ہے، فلاں ہے، وہ کوشش کرے گا کہ مزاج بہتر بنائیں. جس کو ہے پرفیکشن ہے، پھر اس کی بات نہیں. صحیح ہے جی. ہم جیسے گناہگاروں کی بات ہے کہ جو ان کا مزاج تھوڑا سخت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پہلی چیز بتانے لگا ہوں کہ کیا سجیشن ہے کہ جس کی وجہ سے مزاج اچھا ہو جائے گا اور اپنی تربیت بھی اور پھر بچوں کی بھی، اولاد کی، بیوی کی بھی، سب کی تربیت ہم کر پائیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ میک دا انٹینشن یا نیت ٹو امپروو یور ٹیمپرامنٹ، کہ ہم جو ہے وہ اپنی نیت کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے، ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے مزاج پر کام کرنا ہے. یہ ڈیسیژن لینا ہوگا، نیت کر کے ڈیسیژن لینا ہوگا. کیسے پتہ چلے گا نیت کیسے ہوگی مزاج ٹھیک کرنے کے لیے؟ دو چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے کنٹینیوس دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ یہ میری چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا ٹیمپرامنٹ، میرا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے میری بیوی، بچے، میرے پیرنٹس، میرے اور ریلیٹیوز تنگ ہیں، میرے دوست تنگ ہیں، مجھے خود ایک غلطی محسوس ہوتی ہے لیکن میں اس کو اچھا نہیں کر پا رہا. کنٹینیوسلی دعا کریں اپنے بارے میں، اپنے ٹیمپرامنٹ کے بارے میں. ایک یہ. اور دوسرا، اس مزاج کو بہتر ٹھیک کرنے کے لیے فکر کریں. فکر کرنا یعنی آپ ایک قبول کر رہے ہیں اور دوسرا کوشش کریں، تب ٹھیک ہوگا، تب مزاج ٹھیک ہوگا. ایک نیت کریں. نیت کا مطلب میں نے یہ بتایا کہ دعا آپ نے کرنا ہے، کثرت سے دعا کرنی ہے اور کنٹینیو دعا کرنی ہے ایک. اور دوسری فکر ہونی چاہیے، یعنی کوشش کرنی ہے، بار بار کرنی ہے کوشش کہ میری یہ جو میرا ٹیمپرامنٹ والا ایشو ہے یہ ٹھیک ہو جائے. یہ پہلی سجیشن ہے جو ہم سب کریں تاکہ ہمارا ٹیمپرامنٹ ٹھیک ہو سکے. دوسری چیز، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، میں نے سارا لیکچر کی جان یہ والا پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں. آپ سنیے گا، یہ بہت ہمارے ایشوز کو سولو کر دے گا، پرابلم کو سولو کر دے گا. اس کو میں بس پڑھ لیجئے. کریکٹ یور نیگیٹو ازمپشنز اینڈ انٹرنل ڈائیلاگ. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عورتیں بھی سنیں اس بات کو، مرد بھی غور سے سنیں. جنہوں نے نوٹ کر لیا، نوٹ کر کے میری طرف آپ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. یہ مین پوائنٹ ہے آج کے لیکچر کا. دوبارہ بار بار انسسٹ کر رہا ہوں. ہم سب کے ذہنوں میں کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اس کو میں نے لکھا نیگیٹو ازمپشنز. یعنی وہ نیگیٹو چیز بیٹھ گئی ہے، وہ ہمارا مزاج ٹھیک نہیں ہونے دے رہی، وہ ہمارا ٹیمپرامنٹ ٹھیک نہیں ہونے دیتی. یہ جو مثلا کسی شخص کے بارے میں، ان کے بارے میں نیگیٹو ایک چیز بیٹھ گئی ہے، ساس کے بارے میں، سسر کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، دیور کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی، شوہر کے بارے میں ایک نیگیٹو ازمپشن بیٹھ گئی ہے، وہ ہمارے مزاج کو، ہمارے بیہیویئر کو، رویے کو ٹھیک نہیں ہونے دے گی. اب میں گہری چیز بتانے لگا ہوں. یہ جو نیگیٹو ازمپشن ہے، اس کے پیچھے انٹرنل ڈائیلاگ ہے، ایک انٹرنل چیز ہے جو ہمارے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ اب میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ہم اکثر مثلا میاں بیوی کا مسئلہ ہو،
بچوں کا مسئلہ ہو، بھائیوں کا مسئلہ ہو، ماں باپ کا ہو، ساس سسر کا ہو، کسی کے ساتھ بھی ہمارا ایشو بنے نا، تو ہمارے جو دل میں جو چیز ہوتی ہے، انٹرنل ڈائلاگ، یعنی جو ہماری اندر چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آیا ساری مسٹیک میری ہے، آیا میں ہی غلط ہوں؟ یہ ہم بول نہیں رہے ہوتے، کبھی کبھی بول دیتے ہیں، لیکن پیچھے یہ ساری چیز ہوتی ہے، آیا میں انسان نہیں ہوں؟ آیا میں نہیں غلطی کر سکتا؟ آیا میں فیل نہ کروں اس کی بات، میں مائنڈ نہ کروں اس نے کیوں کیا؟ یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں ہمارے پیچھے ہوتی ہیں، یعنی سارے ہمارے ذہن کے اندر، مغز کے اندر ہوتی ہیں، جو ہمارا جو نیگیٹو ازمپشنز ہیں اس کے پیچھے یہ سب چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹیمپرامنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، مزاج ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، فارمولہ دینے لگا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے اگنور کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو نوٹس کرتے ہیں، اگنور نہیں کر رہے ہوتے۔ صحیح؟ کویسچن، کس چیز کو اگنور کرنا ہے اور کس چیز کو نوٹس کرنا ہے؟ ہر ریلیشن میں، جماعت میں مسئلہ آیا تب بھی، فیملی میں آیا تب بھی، ریلیٹیوز کے ساتھ آیا تب بھی، بیوی کے ساتھ آیا تب بھی، کہ بیوی کے ساتھ اگر کوئی لڑائی ہوئی، کون سی اس کی بات اگنور کرنی ہے اور کس بات کا نوٹس لینا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ اب بات سمجھیں، ٹاپک اس لیے کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ کرائٹیریا سنیے کہ کن چیزوں کو اگنور کریں اور کن چیزوں کا نوٹس لیں۔ سوال یہ ہے، اب جواب دینے جا رہا ہوں، بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ یہ کی پوائنٹ ہے اس آج کے لیکچر کا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ایک ایسی حکمت دے دے کہ ہم ڈائگنوز کر سکیں کہ کس چیز کو اگنور کرنا ہے، کس بات کو اگنور کرنا ہے اور کس بات کا نوٹس کرنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ وہ ایسی حکمت ہمیں دے دے، ایسی بصیرت ہمیں دے دے، ایسی نگاہ ہمیں دے دے، ایسی عینک دے دے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز اگنور کرنی ہے، یہ چیز اگنور نہیں کرنی، اس پر لڑائی ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ فارمولہ ہے، بچے بھی ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں گے۔ یہ فارمولہ، دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ وہ بات یا وہ معاملہ یا وہ ڈیل جس کو اگنور کرنے سے نقصان نہیں ہو رہا، اس کو نوٹس کرنے سے نقصان ہے، تو اس کو اگنور کیجئے۔ پھر بولتا ہوں، ان بچوں کو بولنے دیے، نو پرابلم، ساری چیزیں دے دے، ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ٹھیک، میں نے کیا کہا ہے کہ کون سی چیز اگنور کرنی ہے، کون سی چیز، کس چیز کا نوٹس لینا ہے، کون سی بات کو اگنور کرنا ہے اپنے ریلیشن شپ میں اور کس کا نوٹس لینا ہے۔ اس پر پہلا فارمولہ بتایا کہ اللہ سے دعا مانگے کہ وہ حکمت عطا کرے ہمیں۔ دوسری چیز بتا رہا ہوں کہ وہ معاملہ یا وہ بات جس کو اگنور کرنے کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، اس کو اگنور کریے، یا جس چیز کو نوٹس لینے سے فائدہ ہے نوٹس کیجئے۔ اگر میں ایک بات کو اگنور نہیں کر رہا اور وہ بات بڑی بن رہی ہے، اتنی سی بات تھی بڑی بن رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اگنور کریں، اس کا دیکھوں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ امید ہے کہ بات میں کنوے کر پایا ہوں گا، سمجھا پایا ہوں گا کہ اگنور کرنے کی کاسٹ اور ریوارڈ کو دیکھیے، دل میں دیکھیے، اندر اللہ اور آپ ہیں، بس کوئی بھی نہیں، کہ اگر میں اگنور کروں گا اس کا رزلٹ اور اس کی کاسٹ اور اس کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ اگر اگنور کرنے سے لڑائی ہو جائے گی تو اگنور نہ کروں، اگر اگنور کرنے سے لڑائی بچ جائے گی اگنور کر دوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح نوٹس کرنا ہے یا نوٹس نہیں کرنا، نوٹس کرنے کے بعد یہ بات کو پکڑ لوں، پکڑنے سے فائدہ ہوگا پکڑ لوں، اگر پکڑنے سے اس بات کو ایک نوٹس کر رہا ہوں اس سے سارے لوگ ٹوٹ جائیں گے، چھوڑ دوں۔ یہ فارمولہ ہے کہ کس کو اگنور کرنا ہے اور کس بات کو نوٹس کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ہماری زندگیوں میں بھی، ہماری سوشل لائف میں بھی، پرسنل لائف میں بھی۔ بس یہ جو بات بتائی ہے سجیشن ہے، اس کو غور سے امید ہے کہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اگلی چیز
کہ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں اپنے جو نزدیک والے ہیں ان سے فیڈ بیک لیتے رہیں، ٹیمپرامنٹ کو اچھا بنانے کے لیے، مزاج کو اچھا بنانے کے لیے۔ کبھی کبھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے اپنی بیوی سے، بچوں سے پوچھتے رہیں کہ کیا ہے کمی، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں، وہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بولتے بعض اوقات، تو ان سے بھی بلوائیں، ان سے کہیں میں ناراض نہیں ہوں گا، تم اوریجنل فیڈ بیک جو میری ہے وہ دو، صحیح ہے، اور ناراض بھی نہ ہوں، ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں تو چومیں کہ شکریہ تم نے ایک بات بتائی جو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ وہ میرا سب سے محب اور اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب ہدیہ کرے، گفٹ کرے۔ ہے بات بڑی سخت کہ آپ آئیں میرے پاس اور آپ کے آپ میں یہ مشکل ہے اور میں اس کو آپ کو تھینک یو بولوں اور صبر بھی کروں، ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد سے مجھے وہ شخص برا لگنے لگ جاتا ہے، ہوتا یہ ہے، روٹین میں ہوتا یہ ہے۔ لیکن اگر دل سے آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اپنی غلطی کو اس کو فوری جسٹیفائی نہ کریں، شکریہ بولیں اور اس کے بعد ایک دفعہ سوچیں۔ اصلی فیڈ بیک اپنے دیتے ہیں، بیوی دے گی، بچے دیں گے، ریلیٹیوز دیں گے جو ہر ٹائم ساتھ ہیں آپ کے ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے۔ جب فیڈ بیک دیں گے تو پھر ہم اچھا ہو سکیں گے، اچھا مزاج رکھ سکیں گے۔ اگلی چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے بتا چکا ہوں یہ بھی کہ جتنا نیچر کے قریب رہیں نا اس سے ہمارا ٹیمپرامنٹ اور مزاج اچھا ہوتا ہے۔ ایکسٹرنل اور انٹرنل نیچر کے قریب، یعنی ایکسٹرنل نیچر وہ جو گرینری بتاتا ہوں بار بار، پہاڑ بتاتا ہوں، ٹریز بتاتا ہوں، درخت بتانا، واک کرنا، ادھر جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو واقعاً اس کا ٹیمپرامنٹ کو صحیح کرتی ہیں۔ پھر انسان وہ سپورٹس مین شپ آتی ہے، اس میں انسان جلدی غصے میں نہیں آتا، اس کا مزاج بہتر بنتا ہے۔ اور لاسٹ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے بندے کہ جن کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ہم بولتے ہیں حس سے مزاح، یعنی جب جائیں کچھ اچھی بات کریں، ہنسی والی بات کریں، ان کے ساتھ بھی کوشش کرے کہ اٹھنا بیٹھنا ہو ہمارا۔ یہ اگر ہوگا تو کبھی کبھی انسان اتنا سیریس نہ ہو جائے، ہر ٹائم وہ بور افراد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں، جن کی سینس آف ہیومر اچھی ہے تو ان کے ساتھ بھی کبھی بیٹھے انسان، وہ سوچے، وہ ہنسے، تو اس سے مزاج اچھا ہوتا ہے، اس سے مزاج اچھا ہوتا ہے۔ لاسٹ چیز یہ میں بتا چکا ہوں، ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں تک لیکچر ختم ہے، اگر ریلیشن شپ اور رشتے نبھانے ہیں نا، اچھے بنانے ہیں اور خود بھی اچھا بننا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ٹینشن، سٹریس، انگزائٹی یہ چیزیں نہ رہیں، دین بھی آپ صحیح طرح فالو کریں۔ ادھر دیکھیے گا میری طرف، ادھر میری طرف دیکھیے گا، یہ جو قانونی اینک ہے اس کو اتار دیجئے۔ قانونی اینک کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ میری ڈیوٹیز یہ ہیں اور میری وائف کی ڈیوٹیز یہ ہیں، شریعت نے ڈیوٹیز یہ لگائی ہیں اور میری ڈیوٹیز یہ لگائی ہیں، میرا فرض یہ ہے، اس کا فرض یہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے۔ فرض شرط سے رشتے نہیں نبھائے جاتے، یہ بات یاد رکھ لیے، اس اینک کو اتار دیجئے۔ بات سمجھیں، کوئی لا کو لے کے آئیں گے نا، شریعت کی کوئی چیز بیچ میں لے کے آئیں گے کہ یہ اس چیز کو اس سے اوپر ہو کے سوچیے، تب ریلیشن شپ بچتا ہے، ورنہ ریلیشن شپ کی خوبصورتی نہیں بنتی، ورنہ فقط یہی رہ جاتا ہے کہ مجھے شریعت نے بتایا، میں شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ شریعت نے یہ ایک باؤنڈریز بتائی ہیں، اس سے اوپر بھی ایک چیز بتائی ہے، صحیح ہے، وہ اس کو پکڑنے سے انسان کی زندگی میں آرام اور سکون آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور کسی نے اگر زندگی کا پرنسپل یہ بنایا ہوا ہے تو وہ بھی سکون اس کو نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ پر میری غلطی ثابت ہو جائے تب میں ایکسکیوز کروں گا۔ جو اس قسم کی مینٹیلٹی کا بندہ ہو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا اور دوسرے کو بھی نہیں رہنے دیتا۔ کیا میں نے بولا ہے کہ کوئی خاتون یہ کہے یا کوئی مرد یہ کہے کہ مجھ پر میری مسٹیک پہلے ثابت کریں پھر میں ایکسکیوز کروں گا، صحیح؟ تو پرسنل لائف میں یہ فارمولہ نہیں ٹھیک۔ پرسنل لائف میں اگر آپ کی مسٹیک نہیں بھی ہے تب بھی آپ رشتے کو، تعلق کو نبھانے کے لیے ایکسکیوز کر لیجئے، ختم کر دیں۔
ختم کر دیں، تب دین پر اصلی عمل ہوگا۔ جماعت میں بھی ایسے سارے قوانین ہیں کہ آپ کو آپ 100% رائٹ ہے، صحیح، اگلا 100% اس کی مسٹیک ہے، لیکن کھینچے نہیں، دل میں کینہ کدورت آ جائے گی، دین سے ہم دور ہو جائیں گے، اگنور کر دیں ہم۔ وہی فارمولہ کہ اگر اگنور کرنے سے نقصان ہے یا اگنور کرنے سے فائدہ ہے، اگنور کرنے سے فائدہ ہے چھوڑ دیجئے، اگنور کر دیجئے، ختم کیجئے اس بات کو، دلوں میں نہ بٹھائیے کہ بار بار کہیں گے کہ اس نے مجھے یوں کہا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا، یہ کہا تھا۔ اس سے سکون نہیں زندگی کا آتا نہیں، خود بھی نہیں سکون سے رہیں گے، دوسروں کو بھی زحمت میں ڈالے رکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اپنوں کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری غلطی ثابت کرو تب میں ایکسکیوز کروں، نہیں، ایکسکیوز کر لیں، پیچھے ہٹائیں، جب آ جائیں گے خود بھی سکون میں ہو جائیں گے، دوسرے کو بھی سکون میں رکھیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، ورنہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات میں پھنسے رہیں گے۔ اگر وہ چیز ہوگی پھر دین کی بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی اور سکون بھی زندگی میں نہیں رہے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من خیر انصارہ وآوانہ والمستشہدین بین یدیہ، حق نبی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وبتسۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل